ہو رہی ہے، اور یہ آپ کی مسائل فقہ کی 9ویں کلاس ہے، اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے یہ جو ہے 10 کلاسز انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اگر میری آواز میں کسی کو کوئی پرابلم ہو تو بتا دیجیے گا، ورنہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آواز میری اچھے سے آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ خیر، اب تک کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں سجدہ تلاوت کا بیان، کہ سجدہ تلاوت کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، اور اس کو ادا کس طریقے سے کرنا ہے۔ آج کے سبق میں ہم چند مسائل کو پڑھیں گے، جن میں سے پہلا مسئلہ ہے بیمار کی نماز کا بیان۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ شخص نماز کس طرح پڑھے؟ کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے اور کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یا اسی طرح اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو کسی کو سر میں سخت درد ہے جس کی وجہ سے چکر آتے رہتے ہیں، یا چکر اس قدر سخت ہیں کہ اس کو گر جانے کا خوف ہے، کسی بھی صورت میں اگر اس کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ رکوع سجدہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ان سب صورتوں میں اس کو چاہیے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، آج کل جو ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ بہت ہی نامناسب ہے، کہ اگر کسی سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی تو وہ فوراً کرسی پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ چرچوں کا طریقہ ہے۔ مسجدوں کو چرچ بنایا جا رہا ہے، اور یہ اسلامی طریقہ نہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں، کرسچن کا طریقہ ہے کہ وہ چیئر پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے کسی بھی صورت میں تو بیٹھیں زمین پر، اور جس طرح بھی زمین پر بیٹھ سکتے ہیں اس طرح زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اگر رکوع سجدہ پراپر کر سکتے ہیں تو رکوع سجدہ کریں، اور اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھیں۔ بہت اس بارے میں کوتاہی پائی جا رہی ہے نمازیوں میں، کہ کسی کو اگر ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، تو وہ ڈائریکٹ اشارے سے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پورا سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ مسجد میں دیکھا ہے، ٹوکنا پڑتا ہے۔ ایک صاحب تھے جمعے کی نماز میں، ان کو ٹوکا، ان کے انگوٹھے میں ذرا چوٹ تھی، تو وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ڈائریکٹ کرسی پر بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، آپ کے پیر میں چوٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ اس طرح بیٹھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چیئر پکڑ لیں۔ بہرحال یہ کہ پھر انہوں نے چیئر کو ہٹایا اور آرام سے بیٹھ کر انہوں نے نماز پڑھی، اور رکوع سجدہ جو ہے سجدہ انہوں نے اچھی طریقے سے کیا۔ یہی حال جو ہے گھروں میں خواتین کا بھی ہے، کہ وہ ایک دم چیئر پر آ جاتی ہیں، تو یہ کام نہ کریں، جس طرح بھی وہ مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں اس طرح بیٹھ کر پڑھیں۔ رکوع اور سجدے کا اشارے سے جب کریں گے تو سجدے کا اشارہ جو ہو وہ رکوع سے زیادہ پست ہو، اس بات کا خیال رکھیں، اور سجدے میں سر کو رکوع سے زیادہ جھکائیں۔ اسی طرح بہت ساری خواتین کا یہ مسئلہ رہتا ہے اور اس پر وہ عمل کرتی ہیں، وہ درست طریقہ ہے، وہ یہ کہ ان کو مکمل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت نہیں ہے۔ ایک رکعت یا 2 رکعت یا ایک رکعت میں کچھ دیر وہ کھڑے ہو کر قیام کر سکتی ہیں، تو حکم یہی ہے کہ جو شخص جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اس پر اتنی دیر کھڑا ہونا واجب ہے۔ وہ ایک رکعت اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں تو پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں، اور اس کے بعد اگر ان کے لیے رکوع سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو جانا یا اس کے بعد کھڑے ہونا یہ سارا کام اگر دشوار اور مشکل ہے تو پھر وہ بیٹھ کر نماز مکمل کریں۔ لیکن یہ کام بالکل بھی نہ کریں کہ آپ ایک دم جو ہے قیام کے بعد اگر آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، بیٹھنے میں پریشان، کھڑے ہونے میں پریشانی ہے، تو ایک دم چیئر پکڑ لیں، یہ کام نہ کریں۔ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو جس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ اس طرح جو ہے نماز شروع کریں۔ سوال یہ ہے کہ ٹاپک کیا ہے؟ جواب یہ ہے ٹاپک ہے بیمار نماز کس طرح پڑھیں۔ جی چلیں، جواب بھی آ گیا، بہتر ہے۔ تو خلاصہ میں ابھی تک کی بات کا آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو جس طرح بھی وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ بیچ میں چیئر کو لانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ کرسچن کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ عبادت چیئر پر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ ہاں، اگر زمین پر بیٹھنا ممکن نہیں ہے
تو پھر وہ مجبوری ہے، اور پھر کرسی پر نماز پڑھنے کی شرائط ہے. اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور زمین پر بھی کسی صورت بیٹھ نہیں سکتا ہے اور بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے رکوع سجدہ کر کے یا اشارے سے رکوع سجدے کر کے، یعنی رکوع میں کم جھکے اور سجدے میں اور زیادہ جھکے، پورا سجدہ نہ بھی کرے، تو اس طرح بھی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ کسی بھی عالم دین سے رابطہ کرے. اگر آپ کے ملنے والوں میں کوئی ایسا ہے یا آپ کو کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی کے ذریعے سے بھی، تو آپ پرسنلی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو وہاں پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس صورت میں چیئر پر نماز پڑھنا بیٹھ کر درست ہے یا نہیں. ایک دم اس طریقے سے کرنا یہ درست نہیں ہے جو آج کل ٹرینڈ بن چکا ہے. بہرحال اگر اس کے بعد کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مریض ہے مثلا، تو اس صورت میں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ لیٹا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ چت لیٹے اور کعبے کی طرف پاؤں کر لے، لیکن پاؤں کو پھیلائے نہ، بلکہ اپنے گھٹنے کھڑے کر لے، تو اس کے پیر کعبے کی طرف ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے وہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے ایسے ہوتے ہیں. اور سرہانے کی طرف اس کے تکیہ لگا دیا جائے، یا اگر وہ ہاسپٹل میں ہے تو بہت وہاں آسانی ہو جاتی ہے، بیڈ ہوتا ہے تو وہ آپ تھوڑا سا فولڈ کر لیتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے، تو جس سے اس کا رخ جو ہے کعبے کی طرف ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کرے، رکوع سجدہ سر کے اشارے سے کرے. اور اگر پھر وہ اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ وہ رکوع سجدہ اشارے پر بھی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کو مؤخر کر دے، یعنی نماز کو ڈیلے کر دے. اچھا، ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی چت نہیں لیٹ سکتا، پاسبل ہے کیونکہ اگر کسی کا آپریشن کسی ایسی جگہ کا ہوا ہے کہ وہ چت نہیں لیٹ سکتا، تو اگر وہ داہنی کروٹ سے لیٹ سکتا ہے تو وہ نارتھ اینڈ ساؤتھ، نارتھ کی طرف سر کر لے اور داہنی کروٹ پر لیٹ جائے کہ اس کا رخ کعبے کی طرف ہو جائے. اگر ایسے نہیں لیٹ سکتا تو پھر وہ ساؤتھ کی طرف سر کر لے اور بائیں کروٹ پر لیٹ جائے کہ اس کا رخ جو ہے کعبے کی طرف ہو جائے. تو یہ تین طریقے ہیں، ان میں سے جو طریقہ پاسبل ہے، پہلے چت لیٹنے کا طریقہ، دوسرا نارتھ کی طرف سر کر کے اور داہنی کروٹ پر، اور پھر تیسرا طریقہ ہے کہ ساؤتھ کی طرف سر کر کے اور بائیں بائیں کروٹ پر یعنی لیفٹ کروٹ پر لیٹ کر نماز ادا کرے. لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ رکوع سجدہ سر کے اشارے سے کرے گا. اگر اس پر بھی قادر نہیں ہے تو پھر نماز کو ڈیلے کر دی. لیکن اگر اس کی یہ حالت جو ہے ایک دن یا ایک رات سے زیادہ رہتی ہے تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں ہے. اگر 24 گھنٹے سے زیادہ اسی حالت پر گزر جاتے ہیں اس کے اوپر، تو ان 24 گھنٹے میں جو اس کی نمازیں چھوٹیں گی اس کی قضا کرنا اس پر لازم نہیں ہے. لیکن اگر ایک دن ایک رات سے کم اس کی حالت رہتی ہے اور اس کے بعد اس کو قوت ہو جاتی ہے کہ وہ سر سے اشارہ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، تو جو نمازیں اس کی چھوٹی ہیں جو 5 سے کم ہیں، تو ان سب نمازوں کی اس کو قضا کرنا لازم ہوگی. اس کے بعد ٹاپک ہے مسافر کی نماز کا بیان. مسافر کسے کہتے ہیں، مسافر کب ہوگا بندہ، اور پھر اس کی نماز کا حکم کیا ہے، کب سے وہ قصر کرے گا، قصر کسے کہتے ہیں، کب تک قصر کرے گا، وغیرہ وغیرہ. تو جان لینا چاہیے مسافر کے، اگر ہم لنگوسٹک میننگ کے معنی بات کریں تو لنگوسٹک معنی یعنی لغوی معنی تو مسافر ہر اس شخص کو کہیں گے جو سفر کر رہا ہے، چاہے وہ 1 کلومیٹر کا ہی سفر کیوں نہ کرے، جو سفر کر رہا ہے وہ مسافر ہے. لیکن نماز کے چیپٹر میں، نماز کے باب میں شریعت کی ایک اصطلاح خاص ہے مسافر کے لیے. مسافر کسے کہتے ہیں؟ تو مسافر اگر ہم خلاصہ بات کریں آج کے ٹائم کے اعتبار سے، تو مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو تقریباً 78 کلومیٹر دور کا سفر کرے. اب کیا ہر شخص 78 کلومیٹر دور کا سفر کرنے والا مسافر ہوگا؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. وہ شخص جو 78 کلومیٹر دور کا یا اس سے زیادہ کا سفر کرے، لیکن اس سفر میں وہ ارادہ کرے جہاں وہ جا رہا ہے وہاں 15 دن سے کم کم قیام کرنے کا، 15 دن سے کم کم رہنے کا، تو وہ مسافر ہوگا. جو شریعت کی اصطلاح کی بات ہو رہی ہے، ورنہ لنگوسٹک میننگ کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا جو بھی سفر کرے وہ مسافر ہے. لیکن اگر کسی نے 78 کلومیٹر سے دور کا سفر کیا یا 78 کلومیٹر کا سفر کیا، لیکن اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کی وہاں نیت کر لی ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد وہ مسافر نہیں رہے گا، مقیم ہو جائے گا. ہاں، جتنا دیر وہ سفر کرے گا اس درمیان میں جو نمازیں اس کے بیچ گزریں گی وہ اس درمیان مسافر رہے گا، وہاں پہنچنے کے بعد فوراً مقیم ہو جائے گا. تو اس فرق کو سمجھنا چاہیے. اب اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ قصر کرے. قصر کیسے کہتے ہیں؟ قصر کہتے ہیں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا. مثلا ظہر، عصر اور عشاء، اس کو وہ 2 رکعت پڑھے گا. عورتوں کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تنہا نماز پڑھتی ہیں.
مردوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جماعت سے پڑھتا ہے تو پھر امام کی اقتدا کرے گا، اگر امام مقیم ہے تو وہ 4 رکعت پڑھائیں گے، 4 پڑھے گا، اگر امام مسافر ہے تو وہ 2 رکعت پڑھائے تو 2 پڑھے گا، لیکن اگر تنہا پڑھے گا تو 2 ہی پڑھے گا، 4 نہیں پڑھے گا، اگر 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت 4 رکعت جان بوجھ کر پڑھتی ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگی، تو وہ قصر کرے گا وہاں پہنچنے کے بعد، جبکہ اس کا سفر دوری کے اعتبار سے 78 کلومیٹر کم سے کم یا اس سے زیادہ ہو، اور وہاں ٹھہرنے کے اعتبار سے اس کے جو دن کا ٹائم ہے وہ 15 دن سے کم کم ہے تو وہ مسافر ہے، اور 15 دن سے زیادہ ہے یا دوری اس کی 78 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر یہ مسافر نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شرعاً مسافر ہے تو وہ قصر کب سے کرے گا؟ وہاں پہنچنے کے بعد قصر کرے، یا راستے سے قصر کرے، یا اپنے گھر سے قصر کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ اپنے شہر کی آبادی سے نکل چکا ہے، مثلا اسٹیشن کو کراس کر چکا ہے، بس اسٹینڈ کو کراس کر چکا ہے، یعنی جو گھر متصل ہوتے ہیں آبادی سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے شہر کی عیدگاہ کو، قبرستان کو، بازار کو، یعنی جو بھی چیزیں اس کے شہر سے متعلق ہیں، ان سب چیزوں کو وہ کراس کر چکا ہے، اسٹیشن، بس اسٹینڈ، قبرستان، عیدگاہ، اور اسی طرح مین مارکیٹ جو ہے وہ کراس کر دیا اس نے، اور آبادی ساری کراس کر دی، اس کے بعد سے وہ مسافر ہو جائے گا، چاہے وہ اپنے گھر سے ابھی 10 کلومیٹر ہی دور کیوں نہیں پہنچا۔ مثلا کوئی اپنے گھر سے 11 بجے نکلا، یا 11 تو خیر نہیں، 11 تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، 12:30 بجے جیسے نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے ظہر کا، تو مثلا مان لیتے ہیں 12 بجے یا پونے 12 بجے نکلا، اور اس نے اس پون گھنٹے کے درمیان میں اپنے شہر کی آبادی کا 5-10 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ کراس کر دیا، اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب اسے قصر کرنا ہے، جو ہے مکمل 4 رکعت نماز نہیں پڑے گا، اگر مکمل 4 رکعت نماز پڑھے گا تو پھر اس میں مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ اچھا، قصر کب تک کرے گا؟ تو جب تک وہ اپنی بستی میں لوٹ نہ آئے اس وقت تک قصر کرتا رہے گا، اس بات کو خیال کیجیے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ سمجھے، اگر کوئی شخص 12:30 بجے جبکہ نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا اپنے گھر سے نکلا ہے، تو پھر اگر وہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی اس نماز کو پڑھے گا تو پھر وہ 4 رکعت ہی پڑھے گا، کیونکہ یہ نماز اس کے اوپر جب فرض ہوئی تھی جبکہ وہ مقیم تھا نہ کہ مسافر۔ اسی طرح جب کوئی شخص وہاں سے واپس لوٹ رہا ہے اور ابھی وہ اپنی بستی میں نہیں پہنچا ہے، اور اس کا مثلا ظہر میں وہاں سے نکلا 12:30 بجے، اس کی نماز اس کے اوپر فرض ہو چکی تھی وہیں پر جبکہ وہ مسافر تھا، اور وہ بستی میں جب تک اپنے گھر میں لوٹتا ہے تب تک نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو صرف 2 ہی رکعت نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر 2 رکعت فرض ہوئی تھی۔ لیکن جب وہ اپنی بستی میں پہنچتا ہے اور نماز کا وقت باقی ہے، تو چاہے اس نے اتنا ہی وقت کیوں نہ پایا ہو جس میں وہ 4 رکعت پڑھ سکتا تھا، اس کو 4 رکعت پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ اگرچہ یہ نماز اس کے اوپر فرض وہاں ہوئی تھی 2 رکعت، لیکن اسی ٹائم کے اندر اندر یہ اپنی بستی میں آ گیا، تو جب نماز کا ٹائم باقی تھا اور یہ اپنے گھر میں اپنی بستی میں داخل ہو چکا ہے، تو اب اس کے اوپر یہ 4 رکعت واجب ہوگی، 2 نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ نماز کے ٹائم میں اپنی بستی میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ جو مسائل آپ کو بتائے گئے امیدیں کلیئر ہوئے ہوں گی۔ اب آگے کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر پر ہے اور وہ نیت باندھتا ہے مثلا ظہر کی نماز کی اور 1 رکعت پڑھ لیتا ہے، 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ ارادہ یہ کرتا ہے کہ میں اب نماز پڑھ کر فوراً یہاں سے سفر کے لیے نکلوں گا، تو وہ اس نیت کے ساتھ 2 رکعت پر سلام پھیر دے، ایسا نہیں، اس کو چاروں ہی پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ وہ مقیم ہے، مسافر نہیں۔ جبکہ اگر کوئی شخص کہیں گیا ہے 78 کلومیٹر سے دور اور 15 دن سے کم کی نیت پر گیا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد مثلا وہ ظہر کی یا عصر کی 1 رکعت پڑھ لیتا ہے، 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ نہیں، اب میں کمپلیٹ 15 دن یہاں ٹھہروں گا، اس سے کم پر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اس نے یہ عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، تو اب اس صورت میں اس کے اوپر 4 رکعت پوری پڑھنا لازم ہوگی، وہ 2 رکعت پر سلام نہیں پھیر سکتا۔ امید ہے یہ دونوں مسئلے بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ایک مسئلہ جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، اگر کوئی شخص اچھا اس سے پہلے ایک اور لے لیتے، وہ یہ کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ انسان مسافر تب ہوگا جب وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے، لیکن اگر کوئی شخص مثلا 4 دن، 5 دن، 10 دن کے لیے کہیں گیا، وہ 10-12 دن ٹھہرا، اس کے بعد جس کام سے وہ گیا تھا اس کا کام پورا نہیں ہوا، یا اپنے کسی رشتے دار سے ملنے گیا تھا، اس نے روک لیا کہ اور رک جاؤ، تو وہ 10-12 دن تو گزر گئے، اب اس کے بعد اس کے رشتے داروں نے اسے روکا پھر کہ بھائی 1 ہفتہ اور رک جاؤ، وہ اب جو 1 ہفتہ اور رکے گا
تو اگرچہ ٹوٹل 15 دن سے زیادہ ہو گیا لیکن پھر بھی وہ مقیم نہیں ہوگا، مسافر ہی ہوگا، کیونکہ اب جو اس نے دوبارہ، پہلے اس کی نیت تھی 7-8 دن کی، پھر وہ 2-4 دن ایکسٹرا رک گیا، پھر اس کی نیت 8 دن کی ہی ہے، تو اعتبار نیت کا ہے۔ جب تک 15 دن مکمل ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لے گا مقیم نہیں ہوگا، مسافر ہی رہے گا، چاہے وہ اس طرح پورا سال وہاں گزار لے، 2-4 دن رک رک کر۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا اور اس ارادے سے نکلا کہ کم سے کم 15 دن مجھے وہاں ٹھہرنا ہے یا 20 دن ٹھہرنا ہے، 15 سے کم یعنی اوپر جتنا بھی ٹھہرے، لیکن اتفاق یہ ہوا اس کا وہاں پہنچا تو وہ مسافر مقیم ہو گیا، وہاں پہنچتے ہی مسافر نہیں رہے گا کیونکہ اس کی نیت وہاں 15 دن کی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہاں پہنچنے کے بعد اس کا کام 3-4 دن میں ہو گیا، تو وہاں سے وہ واپس آ گیا اور اس نے نمازیں وہاں پوری ہی پڑھی کیونکہ وہ مقیم تھا، اسے پوری پڑھنی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان نمازوں کو لوٹائے کیونکہ وہ 15 دن سے کم ٹھہرا ہے، کیونکہ اعتبار نیت کا ہے، وہاں وہ اقامت کی نیت سے گیا تھا، مقیم ہو گیا، پوری نمازیں اس پر واجب تھی، اس نے پوری پڑھی، اس کی نمازیں صحیح ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں ہم اس صورت کی کہ اگر ایک آدمی مسافر ہے اور اس نے 15 دن ٹھہرنے سے کم 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے، 15 دن سے کم ہی وہاں ٹھہر رہا ہے، اس صورت میں انجانے میں اگر وہ 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ گناہ تو ہوگا۔ انجانے سے مراد یہ ہے کہ جان بوجھ کر، مسئلے سے ناواقف ہونے کی بنا پر، بھول سے نہیں۔ اگر بھول سے پڑھ لے گا تو پھر مسئلہ ہے، گناہ تب ہوگا جب انسان مسئلے سے ناواقف ہو، اور جان بوجھ کر کرے گا تو پھر تو اس کی نماز سرے سے خرابی ہو جائے گی۔ یہاں انجانے سے مراد ہے مسئلے سے ناواقف ہونا۔ اب آپ کہیں گے مسئلے سے ناواقف ہے تو گناہ کیوں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک سستی اور کاہلی ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور مان لیتے ہیں کیونکہ ہم مسئلے سے ناواقف تھے تو اس لیے گناہ نہیں ہوگا، اور امید بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہ دے۔ صحیح بات تو یہی ہے، لیکن انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں اس سے واقف نہیں تھا، ممکن ہے اس پر پکڑ ہو جائے۔ جیسے اس کی مثال ایسے سمجھیں آپ، اگر آپ کسی ٹرین میں بنا ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس پہ جرمانہ کتنا لگے گا اور سزا کتنی ہوگی، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کوئی شخص ہے جو انڈیا میں رہتا ہے یا پاکستان میں رہتا ہے یا کسی بھی ملک میں رہتا ہے اور وہ اپنے ملک کے قوانین سے واقف نہیں ہے، تو اگر وہ ملک کے کسی قانون کو توڑتا ہے تو اس پر جو جرمانہ ہے وہ عائد ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں اس قانون سے واقف نہیں تھا لہذا مجھے چھوڑ دیا جائے، یہ کوئی اصول نہیں، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اس بات کو سمجھیں، ہماری جہالت کی بنا پر، ہماری ناواقفیت کی بنا پر اگر ہم کوئی غلطی یا کوتاہی کرتے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، ممکن ہے، امکان ہے اس بات کا، لیکن اتنا ہی امکان اس بات کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے، کیونکہ جہالت جب تک مانے ہوگی جب تک انسان نابالغ ہے، یا دوسری صورت ہے وہ ہو نہیں سکتی پریزنٹ ٹائم میں، اس لیے اس کی بات نہیں کرتا، کیونکہ نابالغ ہے تو وہ اپنے جو ہے سرپرست یعنی والدین کے نگہبانی میں وہ ان کی ذمہ داری کو اس کو تعلیم دے، لیکن جب بچہ بالغ ہو گیا تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہے، اور جب وہ بالغ ہو گیا تو اسلام کے جتنے بھی قانون ہیں سب اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک قانون یہ ہے جو آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا، بار بار بتایا گیا، آپ نے سنا ہوگا، اور یہ نہ بھی سنا ہو تو ایک بیسک سی بات ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم جس چیز کو کر رہے ہیں کم سے کم اس کے بارے میں ٹھیک سے جانکاری تو ہو ہی ہمیں۔ بہرحال اسی لیے حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دینی تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور شاید اس سے پہلے میں نے کبھی ایکسپلین کیا ہے کہ یہ فرض عین کے درجے میں ہے۔ عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے، لیکن اتنا علم سیکھنا کہ جس سے آپ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، مکروہ مستحب، فرض واجب نفل، یعنی اپنی عبادات کو اچھی طریقے سے کر سکیں، اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے کر سکیں، اپنی معاشرت کو اچھے طریقے سے کر سکیں، یہ ساری چیزوں کا سیکھنا فرض عین ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، ایسے ہی نماز کے جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا فرض عین ہے، ٹھیک ہے نا؟ عالم بننا اگرچہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اس پر پکڑ ہوگی۔ بہرحال جو میں نے وہ بات بولی تھی اس کو ایکسپلین کر دیا کہ انجانے میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے۔ اب مسئلے کی طرف آتے ہیں، اگر کسی نے انجانے میں 4 رکعت نماز پڑھ لی سفر کی حالت میں تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ، اگر اس نے 2 رکعت پر قاعدہ کیا تھا یعنی قاعدہ اولا میں بیٹھا تھا اور اس کے بعد اس نے چوتھی رکعت میں تشہد کے پڑھ کر سجدہ سہو کر لیا، دوسری رکعت میں قاعدہ اولا کیا تھا اور چوتھی رکعت میں سجدہ سہو کر لیا، تو اس کی 2 رکعت فرض ادا ہو جائے گی اور باقی کی 2 رکعت نفل ہو جائیں گی یا وہ ساقط ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس نے قاعدہ اولا نہیں کیا تو چاہے آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی 4 رکعت نفل ہو جائیں گی، اس کی فرض صحیح نہیں ہوگی، فرض ہوگا ہی نہیں، اس کو دوبارہ فرض پڑھنا پڑے گی۔ یا اسی طرح اگر دوسری رکعت میں اس نے قاعدہ اولا تو کیا تھا، اخیر میں اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی اس کا فرض باطل ہو جائے گا، اس کو فرض کو دوبارہ جو ہے پڑھنا پڑے گا۔
اس کے بعد ایک مبارک دن ہماری زندگی میں آنے والا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نصیب فرمائے، وہ ہے عید کا دن۔ تو اس کے متعلق چند مسائل ہیں، کچھ مسائل تو وہ ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ مسائل ہیں جو عام ہیں، اور وہ آپ کو خاص طور پر اس لیے بھی پڑھائی جا رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق بچوں کے ساتھ بھی ہے، صرف بالغ مردوں کے ساتھ نہیں۔ وہ کیا؟ عید کے دن کچھ کام کرنا سنت ہے، کچھ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ وہ کیا کیا ہے؟ پہلا کام غسل کرنا۔ عید کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے، کوئی مرد یا عورت غسل کرتا ہے کہ عید کے دن غسل کرنا سنت ہے، تو اس کو غسل کرنے پر ثواب ہوگا۔ اس کے بعد دوسری سنت ہے مسواک کرنا۔ وضو کی سنت الگ ہے، مسواک کرنا، عید کے دن مسواک کرنا یہ الگ سنت ہے۔ تو ایک مسواک خرید لیں صرف اس نیت سے کہ عید کے دن مسواک کرنا سنت ہے، صبح اٹھیں مسواک ضرور کریں۔ اسی طرح اپنے کپڑوں میں سے بہتر کپڑا پہننا یہ سنت ہے۔ نیا کپڑا پہننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یا نیا کپڑا پہننا یہ جو ہے سنت نہیں ہے، بلکہ اپنے کپڑوں میں سے بہتر کپڑا پہننا یہ سنت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے تو نیا کپڑا پہنے، یہ اس سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی کوئی بیچارہ غریب ہے اور وہ نئے کپڑے نہیں بنوا سکتا، یا کسی وجہ سے وہ نئے کپڑے بنوا نہیں پایا ہے، بائی چانس کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیٹ ہو جاتے ہیں تو ٹیلر ٹھیک نہیں دیتے، تو پھر سنت یہ ہے کہ جو پریزنٹ اس کے پاس کپڑے ہیں اس میں جو سب سے عمدہ لباس ہے اس کو پہنے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا، خوشبو کے تعلق سے بھی مسئلہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو خوشبو نہیں لگانا چاہیے، تو اس بارے میں سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کو خوشبو لگانا جائز ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی یہ کہ وہ خوشبو لائٹ ہو، ایسی نہ ہو کہ اس کی مہک اتنی زیادہ ہو کہ دوسروں کو دور سے، یعنی خوشبو کا مقصد کیا ہے کہ انسان کا بدن مہکے اور اپنے آپ کو اس کے خوشبو آئے، اور اگر کسی کو بدبو وغیرہ آتی ہے تو پھر تو خوشبو لگانا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی بدبو سے لوگ پریشان نہ ہو، تو خوشبو لگانا چاہیے، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لائٹ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے، اور اسی طرح اگر اس کے گھر میں غیر محرم کا آنا جانا ہے تو پھر وہ خوشبو نہ لگائیں۔ اگر گھر ایسا ہے کہ جس میں غیر محرموں کا آنا جانا نہیں ہوتا ہے، جیسے عید کے موقع پر بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کزن وغیرہ آ کر کزنز کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو پھر وہ خوشبو نہ لگائیں۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ مرد عورت جو کزن ہیں، بہن بھائی ہیں اگرچہ ہیں، لیکن وہ ایک لمٹ رکھتے ہیں، ایک حد رکھتے ہیں، سلام دعا خیر خیریت، اس کے بعد اپنے اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں، ملنا جلنا گلنا اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کی خوشبو کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہو، تو پھر اس کو بالکل بھی نہیں لگانا چاہیے۔ اسی طرح عید الفطر کی سنت میں سے ایک سنت یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائیں۔ تو یہ سنت آپ یاد رکھیں، اپنے گھر کے چھوٹے بچے ہیں ان کو یاد کرائیں، بہن بھائی ہیں ان کو یاد کرائیں کہ وہ کوئی میٹھی چیز کھا کر جائیں۔ اور اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنا یہ عید کی سنتوں میں سے ہے، بلکہ یہ تو لازمی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرے بندہ۔ رمضان میں بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں، ادا کر دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے بہرحال اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، عید الاضحیٰ کا مسئلہ اس سے الٹا ہے۔ عید الفطر میں تو گھر سے کوئی میٹھی چیز کھا کر جائے، عید الاضحیٰ میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عید الاضحیٰ میں، کیونکہ عید الاضحیٰ کی نماز اس لیے جلدی بھی ہوتی ہے، عید الفطر کی لیٹ ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی جلدی ہوتی ہے، کہ وہاں پھر آ کر جانور کو ذبح کرے، قربانی کے گوشت میں سے کھائے، یہ سنت ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس کے چکر میں بھوکا ہی رہے، جلدی اس کا مقصد یہ ہے کہ جلدی نماز پڑھیں اور جلدی اس کام کو انجام دیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ پیدل جائیں، سواری کا استعمال نہ کریں، اس پر ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن دور ہے یا بڑھاپا ہے یا مجبوری ہے تو پھر بات الگ ہے۔ اور اسی طرح کوشش یہ کریں کہ ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں، جس راستے سے جائیں اس راستے سے نہ آئیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ عید والے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ عید کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھے، گھر میں آ کر پڑھ سکتا ہے۔ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں ایک کام اور بھی ہے، جب آپ راستے میں آئے جائیں، یعنی آپ سے مراد گھر کے بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ عید الاضحیٰ پر تو آپ جب جائیں تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے بلند آواز سے، اونچی آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں۔ وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے آ رہی۔ اور عید الفطر میں آہستہ آہستہ پڑھیں، اس کو زور سے اونچی آواز سے نہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ عید کی نماز کا طریقہ ہے، وہ تھوڑا مشکل بھی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس وقت بتا دیا جائے گا جب عید کا دن قریب آئے گا۔ اس کے بعد ایک کام ہے جو مرد عورت دونوں کے لیے لازمی ہے، وہ عید الاضحیٰ کے متعلق ہے، عید الفطر کے متعلق نہیں۔ وہ کیا؟ کچھ دن ہیں عید الاضحیٰ سے پہلے اور عید الاضحیٰ کے بعد جن میں ایک کام کرنا ہوتا ہے اور وہ واجبی ہوتا ہے، وہ کام ہے تکبیر تشریق کا پڑھنا ہر نماز کے بعد۔ یہ مرد عورت ہر ایک پر واجب ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
یہ مرد پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عورت پر آہستہ آواز سے پڑھنا ہے اور مرد پر اونچی آواز سے، بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد ان کلمات کا پڑھنا واجب ہے۔ کب سے کب تک پڑھنا ہے؟ تو 9 ذی الحجہ سے، یعنی عید کا ایک دن جو پہلا دن ہے اس دن 9 ذی الحجہ سے پڑھنا ہے، اور 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر تشریق پڑھنا لازمی اور واجبی ہے۔ اگر کوئی نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکا اور بھول گیا، اور جب بھی اس کو یاد آئے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لے، لیکن اگر اس کے بعد اس کو یاد آیا تو اس خطا پر اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگے۔ اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ مرد تو کیونکہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں تو ایک بھولے گا، دو بھولیں گے، یا سب بھی بھول جائیں، ایک دو کو بھی یاد رہے گا تو سب کو یاد آ جائے گا، کیونکہ وہ زور سے بھی پڑھتے ہیں، تو ایک بھی زور سے پڑھے گا سب کو یاد آ جائے گا۔ اگر کسی کو بھی یاد نہ ہو، امام صاحب کو یاد ہو تو سب پڑھ لیں گے، اگر امام صاحب بھی بھول جائیں، کسی ایک بندے کو بھی یاد ہو تو سب پڑھ لیں گے۔ گھر میں مسئلہ یہ پیش آتا ہے عورتوں کو، کیونکہ ایک تو وہ تنہا تنہا نماز پڑھتی ہیں، دوسرا یہ کہ وہ آہستہ آواز سے تکبیر پڑھتی ہیں، تو کیسے یاد رہے گا؟ تو ان کے لیے طریقہ بارہا بتایا جاتا ہے، وہ یہ کہ اپنے جائے نماز پر وہ لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ میں ایک ٹکڑا کاغذ کا پن کر لیں، آل پن وغیرہ یا سیفٹی پن جو بھی آپ بہتر سمجھیں، کسی بھی چیز سے لگا لیں، اور اس پر جو ہے انگلش میں، اردو میں نہیں، انگلش میں لکھ لیں تکبیر تشریق۔ سائڈ میں لیفٹ میں یا رائٹ میں ایسی جگہ لگائیں کہ سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں کسی بھی طرح آپ کی نگاہ ڈائریکٹ اس پر ایک دم نہ پڑے۔ لیکن دیکھیں گے تو دیکھنے میں تو سامنے کی چیز بھی نظر آئے گی، اگر توجہ کریں گے تو کھڑے ہو کر لیفٹ رائٹ کا بھی نظر آتا ہے، دیکھنے سے مراد نہیں ہے، یعنی جب آپ نگاہ کریں سجدے کی جگہ پر تو وہ اس وقت سامنے نہ ہو، اس لیے اس کو کارنر پر لیفٹ یا رائٹ سائڈ میں ہلکا سا کاغذ کا ٹکڑا وہاں لگ کر لگا لیں، تاکہ یہ کہ جب آپ سلام پھیریں گے تو سلام پھیرنے کے بعد ظاہر نگاہ سامنے ہوگی تو وہ اتنا سا ٹکڑا نظر آئے گا، اور پھر انشاءاللہ تکبیر تشریق آپ کی جو ہے آسانی سے پڑھ لی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے رمضان کا، جو پہلے آنے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کے ایک لنگوسٹک معنی ہے، لغوی معنی، جسے کہتے ہیں رک جانا، کسی بھی چیز سے رکنا۔ جس سے پہلے روزہ ہوتا تھا بولنے کا، کہ بولتے نہیں تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ بول نہیں سکیں گے جب اولاد ہوگی تو۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچہ میرے پاس ہے، میں اس کا کیا جواب دوں گی لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم بولنا نہیں، ان سے کہنا کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میرا بولنے کا روزہ ہے، میں بولوں گی نہیں، کیونکہ وہ شریعت میں بولنے کا روزہ تھا۔ تو روزہ اصل میں نام ہے، صوم نام ہے اصل میں رک جانے کا، روزہ کہتے ہیں عربی میں صوم کو، صوم نام ہے اصل میں رک جانے کا۔ تو لیکن شریعت کی اصطلاح میں روزے کا ایک خاص معنی ہے، وہ یہ کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ کھانے پینے سے اور اپنی جنسی خواہشات کو مکمل کرنے سے رک جائے، اس کا نام روزہ ہے۔ روزے کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ روزے کی کل 7 قسمیں ہیں، ویسے تو 8 ہے، لیکن ایک قسم مکروہ بھی ہے، اگر اس کو بھی ایڈ کر لیں تو، لیکن وہ عام طور پر روزے کی قسم نہیں ہے، بن جاتی ہے، چلے 8 ہی کر لیتے ہیں۔ پہلی قسم ہے فرد معین، دوسری ہے فرد غیر معین، تیسری ہے واجب معین، چوتھی ہے واجب غیر معین، پانچویں قسم ہے سنت، اور چھٹی قسم ہے نفل، ساتویں ہے مکروہ، اور آٹھویں قسم ہے حرام۔ نہیں، کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں جو فرض ہوتے ہیں اور معین یعنی فکس ہوتے ہیں، کچھ روزے وہ ہیں جو فرض تو ہوتے ہیں لیکن فکس نہیں ہوتے، کچھ روزے وہ ہیں جو واجب ہوتے ہیں فکس ہوتے ہیں، کچھ روزے وہ ہیں کہ جو واجب ہوتے ہیں فکس نہیں ہوتے، کچھ روزے وہ ہیں جو سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب، رکھیں تو ثواب، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کا ثواب باقی عام نفل روزوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کچھ روزے وہ ہیں کہ جو مکروہ ہوتے ہیں، نفل تو روزہ ہے کہ اس کا ثواب کم ہے، کچھ روزے وہ ہیں جو مکروہ ہوتے ہیں، یعنی رکھنے پر گناہ ہوگا لیکن حرام کے درجے پر گناہ نہیں ہوگا، کچھ روزے وہ ہیں کہ حرام ہے کہ اس کا رکھنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ جو روزے مکروہ ہیں وہ روزہ ہونے کی وجہ سے یا وقت یا ٹائم کی وجہ سے تو مکروہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایک چیز ایڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مکروہ ہے، اگر وہی چیز ختم ہو جاتی ہے روزے کے درمیان میں بھی تو وہ مکروہ نہیں ہوتا۔ پہلی قسم ہے فرد معین، وہ کیا ہے؟ وہ ہے رمضان کے روزے، یہ فرد بھی ہیں اور فکس بھی ہیں، کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے اور جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے یہ روزے فرد رہتے ہیں، ان روزوں کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ دوسرے روزے ہیں فرد غیر معین، کہ فرض تو ہوتے ہیں فکس نہیں ہوتے، وہ روزے ہیں رمضان کی قضا کے روزے، جو کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیے گئے ہیں، تو ان روزوں کا رکھنا فرض تو ہے لیکن وہ معین نہیں ہے کہ کب رکھیں، جب چاہیں جب رکھ سکتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی رکھیں۔ اس کے بعد تیسرے واجب معین، واجب معین وہ روزے ہیں جو فرض تو نہیں ہے، واجب ہے اور فکس ہے، مثلا نظر معین کا روزہ۔ نظر معین کسے کہتے ہیں؟ نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں منت ماننا، اللہ تعالیٰ سے آپ نے کوئی منت مانی، مثلا ابھی بورڈ ایگزام ہوئے تو کوئی لڑکا یا لڑکی منت یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ میرا اگر رزلٹ اچھا آیا، 80% آئے، 90% آئے،
یا جو بھی اس نے کہا تو میں فار ایگزامپل پیر کے دن کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو اس نے نظر مانی تو یہ روزہ واجب ہو گیا، اور اس نے دن بھی فکس کر لیا پیر کا دن، تو جب بھی اس کا رزلٹ آئے گا، رزلٹ اس کے مطابق آیا جیسا اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اگر وہ خدا نہ کرے فیل ہو جائے یا جیسا اس نے مانگا تھا ویسا نہیں آیا تو پھر تو واجب نہیں ہے، کیونکہ شرط یہ تھی کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، جب یہ بھی ہوا تو یہ بھی نہیں۔ لیکن اگر وہ کام ہو گیا، اللہ نے وہ کام کر دیا، تو اس پر پیر کا روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا، اور پیر کا ہی رکھے گا وہ۔ اگر اتوار کا، منگل کا، بدھ، جمعرات، جمعے کا، ہفتے کا رکھ لے گا تو اس سے اس کی نظر پوری نہیں ہوگی، اس کو پیر کے دن کا ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ ہے واجب معین۔ واجب غیر معین کیا کہ نظر تو مانے لیکن دن فکس نہ کرے، وہ صرف یہ کہے کہ میں ایک روزہ رکھوں گا یا 2 روزے رکھوں گا یا 3 روزے رکھوں گا، لیکن دن فکس نہ کرے، تو اس میں جب چاہے وہ روزہ رکھ سکتا، کوئی پابندی نہیں، یہ واجب غیر معین ہے۔ اس کے بعد سنت روزے ہیں۔ سنت روزے کون سے ہیں؟ سنت روزے وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر رکھے ہیں، جیسے ہر چاند کی 13، 14، 15ویں تاریخ کا روزہ، جس کو ایام 20 کے روزے بھی کہتے ہیں، یہ روزے سنت ہیں، ان روزوں کو رکھنا چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، پیر کے دن روزہ رکھنا ہی، جمعرات کے دن روزہ رکھا ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ وہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ، یہ سنت ہے، یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ روزے رکھنا سنت ہے۔ اس کے بعد نفل، تو نفل سارے روزے جو چاہے آپ رکھ لیں، آج سے رکھنا شروع کر دیں، عید کے بعد کبھی بھی رکھیں، سارے نفلی روزے ہیں۔ مکروہ روزہ، مکروہ روزہ وہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھتی ہے تو وہ مکروہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اس میں ناراض ہوتا ہے تو پھر گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر شوہر کی اجازت ہے، یا بار بار اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو شوہر منع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، یا شوہر اس کو روکے گا نہیں، تو پھر اس صورت میں مکروہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر بار کسی کام کی اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مثال ہے اور حقیقت ہے کہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر اس کی جیب سے پیسے خرچ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ چوری ہے، کیونکہ بنا پرمیشن کے کرتے ہیں۔ لیکن پرمیشن اور بنا پرمیشن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اگر گھر کا کوئی سودا، صابن یا اپنے لیے کوئی ضروریات کا سامان آپ منگاتی ہیں تو ظاہر ہے شوہر کی اس پر پرمیشن ہوتی ہے، بار بار 10 روپے نکالنے کے لیے، 5 روپے نکالنے کے لیے، 100 روپے نکالنے کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پرمیشن کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ وہ آپ کی شوہر اور ہسبینڈ کی یعنی وائف اینڈ ہسبینڈ، شوہر میاں بیوی کی جو آپس کی تعلقات ہے، اس کی بنا پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس رقم پر اور کتنی رقم پر یہ کہا جائے گا کہ شوہر کی اجازت ہے، اور کس رقم پر کہا جائے گا کہ شوہر کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد حرام روزے، تو حرام روزے کون سے ہیں؟ پورے سال میں 5 روزے حرام ہیں۔ پہلا عید الفطر کے دن روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ میں 10، 11، 12، 13، ان 4 دنوں کے روزے رکھنا یہ حرام ہے۔ تو ان دنوں میں روزے نہیں رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کا سبق مکمل ہے۔ آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں تو اس کو آپ کر لیں انشاءاللہ، اس کے جواب دینے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت سے لوگ 16 سیدوں کے ایسے روزے رکھتے ہیں، وہ بھی حرام کی کیٹیگری میں آئیں گے نا، وہ غیر اللہ کے نام سے جو ہاں بھی رکھا بالکل جاتا ہے۔ بالکل بالکل، اس کو نہیں رکھنا چاہیے، اور اس پر میرے خیال سے مستقل ویڈیوز بھی ہیں، میری بھی ویڈیو ہے اور علماء کرام کی ہے، بالکل حرام ہے یہ تو غیر اللہ کے لیے، اور غیر اللہ کے لیے تو اگر دیکھیں جہالت کی بنا پر ہے تو حرام تو ہے ہی ڈیفینیٹلی، لیکن اگر یہ جانتے ہوئے بھی کہ انسان یہ جانتا ہے کہ یہ غیر اللہ کے روزے ہیں، ایک تو ایک آدمی جاہل ہے بیچارہ، کچھ نہیں جانتا، اس کو غلط پڑھا دیا گیا تو وہ حرام تو ہے ہی، لیکن ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ میں غیر اللہ کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں، اور تو پھر تو میری شرک ہے، پھر تو انسان ایمان سے نکل جائے گا۔ جزاک اللہ۔ جی چلے خیر، اگر کوئی سوال ابھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو جب بھی ہو آپ واٹس ایپ پر معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کلاس نیکسٹ ویک کوشش پوری کی جائے گی کہ ہو، اور آپ کا یہ جو ہے 10 کلاسز آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ جی جی چیئر پہ پڑھنے کی جو ہے اجازت، اس میں جیسے مجھے فولڈ کر کے گھٹنے سے پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، جی تو میں چیئر پہ پڑھ سکتی ہوں حضرت؟ دیکھیں، میں اس پر تھوڑی سی تفصیل ہے، تو انشاءاللہ میں جی آپ کو واٹس ایپ پر ڈیٹیل میں اس میں بیان کروں گا کہ کن کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ گھٹنے میں اگر بیٹھنے میں واقعی مطلب واقعی سے مراد یہ ہے کہ ایسی دقت ہوتی ہے کہ جس میں آپ کسی بھی طرح یعنی فولڈ جب بیٹھیں گے تو گھٹنے فولڈ کرنے پڑیں گے، چاہے آپ 4 زانوں پہنے بیٹھے یا تشہد کی صورت میں بیٹھے، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اگر نیچے بھی بیٹھ گئے تو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ٹیک کے ہاتھ، اس جی جی، لیے چیئر پڑھ لیں۔ میں اس کی ایک صورت یہ بتائی تھی کہ اگر اٹھنے میں دقت ہے وہ اس چیز الگ ہے،
बैठ कर नमाज हम्म। पढ़े, आपने कहा कि हाथ टेक कर उठना मुश्किल हो जाता है, तो उठने से मुराद उठना कयाम की तरफ है या रुकू से बैठने की तरफ उठना है? अगर रुकू से बैठने की तरफ उठना मुराद है तब तो कहा जाएगा कि आप चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ें, क्योंकि बैठना ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हाँ, उठने से मुराद कयाम की तरफ है तो फिर कयाम तो साकित है, आप बैठकर नमाज पढ़ें। नहीं नहीं, पूरी नमाज जैसे पैर फैला के बैठने के लिए इजाजत है ना, तो अगर पूरी नमाज के बाद में जमीन से उठना मुश्किल है तो इसलिए नीचे बैठ नहीं सकते, इसलिए चेयर पे पढ़ते चलें, तो इस सूरत में जो है इजाजत होगी, क्योंकि जहाँ बैठकर पढ़ना मुश्किल है तो फिर वहाँ इजाजत दी जाती है कि चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ ली जाए। हैं। जी हजरत, और बाज ने कहा है कि बेड के ऊपर भी पाक जगह हो तो वहां पर भी पढ़ सकते हैं, अगर नीचे उठना मुश्किल हो करके तो लंबे नहीं, पैर करके वैसे। बेड का मसला और चेयर के मसले में कोई फर्क नहीं है ना, वो तो बैठने में पोजीशन सेम है, वो तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, अगर जैसे बेड पे उतरने चढ़ने इजी रहता है, लंबे पैर करके अगर पढ़ना है तो वैसे पढ़ सकते हैं कैसा? देखिए, बेड के मामले में मसला ये है कि बेड पर अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर जो गद्दा है वो ऐसा ना हो कि वो जब आप सजदा करें तो वो दबता चला जाए, यानी बहुत नॉर्मल ना हो, वो थोड़ा सख्त हो कि अगर जब जब उस पर सजदा किया जाए तो वो कहीं भी जाकर रुक जाए सजदे की हालत में। ऐसा अगर गद्दा है तो उस पर तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ऐसा है अगर कि वो रुकता ही नहीं है तो फिर उस पर नमाज नहीं होगी। ये फर्क है बेड पर और गद्दे पर नमाज पढ़ने में। अच्छा। उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि जहाँ नमाज के नीचे कोई या छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा वगैरह वो रख ले, हाँ, तो फिर वो गद्दा जो है नीचे दबता नहीं है, इस सूरत में फिर नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। जजाकल्लाह। बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।